وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 30-31 حصہ دوم، درس نمبر 1308. آج کا موضوع: کیا ہم نے آخرت کی بجائے دنیا کو منزل بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے. کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 30. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم ان کے اچھے کاموں کا اجر ضائع نہیں کریں گے. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحت الانہار، وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ویلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، اور باریک اور موٹے ریشم کا سبز لباس پہنایا جائے گا. متکئین فیہا علی الارائک، شاہانہ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. نعم الثواب، کیا ہی اچھا بدلہ ہے. وحسنت مرتفقہ، اور بہت کیا ہی اچھی آرام گاہ ہے. سامعین اکرام، مضمون اصل میں توحید اور شرک کا ہے جو چلا رہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 29، کہ جو لوگ حق کو سچ نہیں مانتے، یعنی قرآن
یعنی توحید کے قائل نہیں ہے تو لہٰذا وہ شرک کے قائل ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، جو دین اسلام کو سچ نہیں سمجھتے، اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ شرک میں جا پڑیں گے۔ مسئلہ جو ہے نا، سارے کا سارا مسئلہ شرک اور توحید کا ہے۔ انسان کی کامیابی جو ہے، زندگی کی کامیابی توحید میں ہے کہ یہ اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لے۔ باقی تو تفصیلات ہیں، محمد رسول اللہ اس کے بعد ہے، لیکن پہلے جو ہے لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اگر اس نے لا الہ نہیں کہا ہے تو محمد رسول اللہ تو پھر یہ کہہ ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اصل مسئلہ جو ہے، یعنی سارے قرآن میں وہ توحید کا بیان ہے۔ اصل میں بڑا بیان توحید کا ہے، پھر آخرت اور پھر رسالت۔ آخرت کو مان لیں، توحید کو نہ مانیں، رسالت کو مان لیں، توحید سے انکار کریں۔ عملاً ہم سب لوگ توحید کے قائل نہیں ہیں۔ زندگی توحید کیا ہے کہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارو، اور شرک کیا ہے کہ زندگی اپنی مرضی سے گزارو۔ یہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے آسان الفاظ میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ دراصل ہم شرک میں مبتلا ہیں، ہم نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل دنیا بن گئی ہے۔ ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے۔ ہم دنیا کے لیے، ہم نے اپنی زندگی کو دنیا کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے بھی ایسا ہی کیا تھا، ہمیں دنیا کے لیے تیار کیا۔ ہم بھی اپنی اولاد کو، خود کو اور اپنی اولاد کو دنیا ہی کے لیے، دنیا ہی کا گھوڑا بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری بات ہے سامنے کرام۔ یہ اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی بات تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ بھٹکتے رہیں گے، جیسا کہ آج کا مسلمان بھٹک رہا ہے۔ شرک کی اندھیری راتوں میں یہ بھٹک رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے منزل کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اور میں نے کرنا کیا ہے، میں کون ہوں، اس کو کچھ نہیں معلوم، نہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان الذین آمنوا، میں ایمان کی بات کرتا ہوں، گزشتہ سبق میں ذرا تشنا رہ گئی تھی۔ تو دیکھیں، ایمان میں نے آپ کو شروعات تو کی تھی گزشتہ سبق میں۔ ایمان کا مطلب پہلے آپ کا یقین ہو اپنے اوپر۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ یقین کس پر؟ اپنے اوپر، اپنی حقیقت پر۔ اپنے آپ کو پہچانے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا۔ ہاں، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اب یہ اپنے رب کو پہچانے گا، یعنی رب سے پوچھے گا۔ دیکھیں، جب تک آپ اپنی حقیقت سے غافل ہیں تو پھر آپ اپنے مقصد سے بھی غافل ہیں۔ تو یہ بات تو دیکھیں قرآن پاک میں بالکل واضح ہے۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا تھا اور فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ان کو بھی یہ کہا تھا کہ بھئی اس میں اصل جو ہے وہ تو میری روح ہے۔ جب اس کی ظاہر قالب فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس کا ظاہر قالب برابر کر دوں اور پھر اس میں اپنی روح پھونکوں، تو یہ تو دیکھیں شروع سے ہماری حقیقت کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ انسان حقیقت میں تو روح ربانی ہے، ہم اللہ کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ مٹی تو مٹی ہے، ہم اللہ کے ہیں، اور کوئی مخلوق دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں اللہ کی ہوں،
یعنی جس سینس میں ہم کہتے ہیں انسان، یعنی ہم، یعنی یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا تذکرہ تو قرآن میں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میری روح جو ہے وہ اللہ کی ہے، میں وہاں سے آیا ہوں اور پھر میں نے واپس جانا ہے۔ راجعون، راجعون میں مطلب یہ ہے کہ جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں واپس لوٹنا ہے۔ تو پہلے اپنے آپ کو جانیں، اس کی حقیقت کو جانیں، اس پر یقین کریں، پھر جو ہے اپنی منزل پوچھیں اللہ سے۔ اللہ آپ کو بتائے گا کہ میں نے تو تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، تمہاری منزل تو میں ہی ہوں۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری انتہا تو میں ہی ہوں، تم نے میرے راستے پر چل کر مجھ تک پہنچنا ہے، بس یہ مقصود ہے، مقصود حیات۔ دنیا جد و جہد کی جگہ ہے، اللہ نے اپنا راستہ بتا دیا ہے۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، یہ میرا راستہ، یہ وَإِنَّ هَٰذَا صِرَاطِي، یہ میرا راستہ ہے، علیہ سیدھا مجھ تک جہاں پہنچتا ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہمیں بیان کیا ہے۔ کبھی یعنی ظاہر کے پتلے کو اللہ تعالیٰ نے، ظاہر کا پتلا کیا ہے؟ یہ تو ایک مکان ہے، یہ تو آلات ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ ایک موقع ہے، اس کے ذریعے آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے، اس زندگی کے ذریعے۔ اور ان اسباب، یہ عالم اسباب میں آپ آ گئے، آپ تو عالم امر میں تھے۔ اللہ نے روح کو تو اپنے امر سے بنایا ہے، اور یہ آپ اب عالم اسباب میں آ گئے۔ آپ کا جسم ہے وہ ابھی آئے گا ابھی وہ مضمون آئے گا کہ یہ تو نطفے سے ہے، مٹی سے ہے، اور مٹی یہی اس کی حقیقت ہے۔ لیکن جو میری حقیقت ہے وہ تو یہ نہیں ہے، وہ تو روح ربانی ہے۔ اس کی حقیقت کو ہم ایسے نہیں جان سکتے کیونکہ اتنا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ بس تھوڑا سا ہے، اللہ کہتا ہے تم تو بس میری روح ہو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی۔ اچھا، پھر ایمان کی میں بات کر رہا تھا، یقین اس بات پہ کہ میں اللہ کا ہوں، اللہ کی طرف سے ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے لیے، یعنی اپنے راستے پر چلنے کے لیے اور اس کی محنت کے لیے بھجوایا ہے۔ لہٰذا اب میرا یہ یقین ہے کہ میری منزل اللہ ہے۔ دیکھیں میں ایمان کی بات کروں، ذرا نوٹ کریں، میرا اب تو یہ پورا یقین آ گیا ہے کہ میری منزل تو اللہ ہے اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ لیکن اللہ نے مجھے اپنا راستہ بتایا ہے، دین اسلام اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، قرآن اللہ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے، نبی اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور نبی اللہ کے راستے پر چل کر ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کرنے والے ہیں۔ لہٰذا مجھے اللہ کے حکم، قرآن، دین اسلام کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی عین مطابق ان کی پیروی کر کے میں نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ بس یہ سیدھا سادہ طریقہ ہے، یہ ایمان باللہ کا مطلب ہے۔ دوبارہ میں تھوڑا سا مختصر اور کر دوں کہ آپ کا اپنے اوپر یقین ہو، اپنی منزل یعنی اللہ پر یقین ہو کہ یہ میری منزل ہے، دنیا میں آنے کا مقصد آپ کو پتہ ہو، اپنی انتہا کا بھی پتہ ہو، جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس، لیکن وہ اللہ کے راستے پر چل کر جائیں گے۔ اللہ کا راستہ اللہ نے خود بتایا ہے، ان علینا للہدی وقل الحق من ربکم، ابھی ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 29 میں۔ اگر آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو حق یعنی اسلام، قرآن کے حکم یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اچھا، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دیکھیں میں ہمیشہ آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کے یقین کا اظہار ہوتا ہے۔
آج اگر آج کا مسلمان اللہ کے راستے پر نہیں چل رہا، اللہ کے حکم کے سامنے سر کو نہیں جھکایا، آخرت کو یہ ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اللہ کی طرف رخ پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یقین نہیں ہے اس بات پہ کہ میری منزل اللہ ہے، میرا راستہ قرآن ہے، میرا طریقہ نبی کا طریقہ ہوگا، اس پہ اس کا یقین نہیں ہے۔ اور یہ بات پھر میں کہہ رہا ہوں کہ انسان اپنے یقین کے مطابق عمل کرتا ہے۔ آج ہمارا یقین ہے دنیا پر، ظاہر پر، لہٰذا ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا ہے۔ آپ کا رخ بھی دنیا کی طرف ہے، اپنی اولاد کو بھی آپ دنیا ہی کے گھوڑے بنانا چاہتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، بہرحال عمل صالحات کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا یقین آ گیا، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ میری منزل ہے، میرا راستہ جو ہے وہ قرآن ہے اور میرے اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں گے، اب جو زندگی آپ گزاریں گے، یعنی اس یقین کو رکھ کر جو بھی آپ کام کریں گے وہ عمل صالح کہلائے گا، جو عمل بھی ہو۔ اس میں پھر دنیا اور اس کی باتیں نہیں ہوتی۔ رزق حلال کما رہے ہیں وہ عین عبادت ہے، بیوی کے منہ میں نوالا دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اس کو کھانا، عین عبادت ہے۔ بچیوں کی تربیت کر رہے ہیں، عین عبادت ہے۔ اب آپ خود تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، عبادت ہے۔ انجینئر بن جائیں، عبادت ہے۔ منسٹر بن جائیں، عبادت ہے۔ جو بھی بن جائے، عبادت ہے۔ یہ دیکھیں آپ کا رخ ٹھیک ہو گیا، اب دنیا میں آپ جو عمل بھی کریں گے اس میں للہیت ہوگی۔ کیا کہا میں نے؟ جو عمل بھی کریں گے اس میں للہیت ہوگی، ہر عمل میں آپ کے للہیت ہونی چاہیے، تو جب ہوگی تو ہر عمل آپ کا عمل صالح بن جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ عمل صالح ہے، اور وہ یقین کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اور جو ہم عمل صالح کر رہے ہیں یہ ہر عمل باطل ہے ہمارا۔ دیکھیں میں آپ کو تھوڑی وضاحت بھی کر دوں، اگر آپ نے منزل ڈگمگا گئے، نیت خراب ہو گئی دنیا میں آ کے، آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا، اب دنیا ہی آپ کا مدعا ٹھہر گیا، آپ کا رخ اب دنیا کی طرف ہوگا، آپ کی ترجیح جو ہے وہ دنیا ہوگی، اب آپ کی ترجیح آخرت نہیں ہے، اللہ کی یاد سے اب آپ کا دل غافل ہو گیا۔ اب جو آپ برائے نام کام کریں گے، جس کو آپ عبادت کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب باطل ہیں، بیکار ہیں، اس کا کوئی حاصل وصول آپ کو نہیں ہوگا۔ دیکھیں منزل اگر آپ بھٹک گئے اور راستہ غلط ہے تو آپ کا ہر طریقہ غلط ہوگا۔ یہ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں اصل میں تو دیکھیں گاڑی چلانا مقصود نہیں ہے، صحیح راستے پر گاڑی چلانا مقصود ہے۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں اور حق مقصود نہیں ہے ہمارا، تو آپ تو باطل کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ، اگر حق آپ کی منزل نہیں ہے، نہ مقصود ہے حق، نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے، تو اب آپ کی زندگی باطل ہے، تمام کی تمام زندگی باطل ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ تو نفس کے پجاری بن گئے جب آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا اور آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو گیا، تو آپ کا اب ہر عمل اس میں للہیت نہیں ہوگی، اس میں دکھاوا ہوگا، ریاکاری ہوگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ، یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کے ٹکڑا نہیں ہے، ایسے لوگ جو اللہ کو منزل نہیں بناتے، اللہ نہ ان کا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اور نہ اللہ ان کی منزل ہے، یہ بریکٹ کا مضمون ہے۔ اب اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ریاکاری ہے اور وہ شرک ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے نماز پڑھی ریا کے لیے،
دکھاوے کی، یا روزہ رکھا یا صدقہ دیا دکھاوے کا، یہ سب شرک میں شمار ہوں گے۔ دیکھیں بات اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنے میں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ سمجھ سکیں، لیکن بات آسان ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی منزل اگر اللہ نہیں ہے، آپ کا ہر عمل باطل ہے، آپ نے زندگی کو ٹھوکر مار دی ہے۔ گزشتہ سبق میں میرا یہی موضوع تھا۔ ہم نے دیکھیں زندگی تو ایک مہلت بھی ہے اور ایک نعمت بھی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ بس تھوڑا سا سرمایہ زندگی ہے، اس کو آپ مناسب طریقے سے استعمال کریں اور جنت آپ کی ہے۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ میں تھوڑا سا اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ جو لوگ ایمان لائے، میں نے آپ کو تشریح کر دی۔ اب آپ کا ہر عمل عمل صالح ہوگا، آپ کے ہر عمل میں للہیت ہوگی، بس اب آپ کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اب یہ دیکھیں اس آیت کو معکوس پڑھیں، اگر آپ کا ایمان نہیں ہے، اگر آپ کا یقین نہیں ہے اپنے اوپر، اپنے اللہ پہ، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، اگر آپ کی ترجیح آخرت نہیں ہے، اگر آپ کی ترجیح اللہ نہیں ہے اور ترجیح آخرت نہیں ہے، منزل اللہ نہیں ہے، اگر آپ کا محبوب اللہ نہیں ہے، اگر آپ کا مطلوب اللہ نہیں ہے، آپ کا مطلوب اگر دنیا ہے، آپ کی منزل اگر دنیا ہے، آپ کو محبوب اگر دنیا ہے، آپ کو مطلوب بھی اگر دنیا ہے، تو اب آپ کا رخ بھی دنیا کی طرف ہوگا، اب آپ کا ہر عمل باطل ہوگا، آپ کا ہر عمل عمل بد ہوگا، خواہ وہ نماز ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آپ کا ہر عمل عمل باطل ہوگا، خواہ وہ نماز ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس بات کو ذرا نوٹ کریں۔ دیکھیں مجھے تو کوئی غرض نہیں ہے، میں نے تو ایک میسج آپ کو دینا ہے حق کا، اس کو ذرا آپ سمجھیں۔ اول تو بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور ہم غافل رہنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ میں کیوں اتنے یقین سے کہہ رہا ہوں؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ دنیا کی کیچڑ سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، اس کو کیچڑ کو صاف ہی نہیں کرنا چاہتے آپ، اس کو تو آپ پسند کرتے ہیں، لگے رہے یہ کیچڑ، یہ محبتیں دنیا کی اور دنیا والوں کی، یہ کیچڑ ہے، یہ لگی رہے ہیں، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ وہ میرا ایک نواسا تھا، ہے ابھی بھی، اللہ تعالیٰ اسے رکھے، تو 6 سال کا ہوگا یا 5 سال کا ہوگا، کہتے ہیں مجھے نانا مجھے جوبلی بڑی پسند ہے۔ اب ظاہر ہے بچہ تو یہ جنکس فوڈ، یہ جوس اور یہ چپس اور اس کو پسند کرتا ہے، تو وہ اس پہ لٹو ہیں۔ ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ یہ تو کھانا کھاتا نہیں ہے، ان چیزوں کا دیوانہ ہے۔ تو خیر میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ دنیا اور دنیا داری ہمیں بڑی پسند آ گئی ہیں۔ یہ پروٹوکول آپ دیکھتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو دنیا پسند ہے، آپ کو پروٹوکول پسند ہے، ورنہ پروٹوکول کا کیا مقصد ہے؟ ایک وزیر اعلیٰ صاحب جا رہے ہیں، ایک فائر بریگیڈ بھی جا رہی ہے، 5-6 پولیس کی گاڑیاں بھی ہیں اور ہوٹر بھی ہے، اور جناب پھر جب وزیر اعظم صاحب ہیں وہ جب حلف اٹھاتے ہیں تو ریڈ کارپٹ پہ اور سلامی لیتے ہیں، گارڈ آف آنر ہوتا ہے، بالکل سارے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دکھاوا ہے، یہ آپ کو دنیا پسند ہے، یہ ریاکاری ہے ساری بات ہے۔ خرچ تو ہوتا ہے، ظاہر ہے خرچ ہوتا ہے اس چیزوں پہ، یہ آپ اتنے فوجی رکھتے ہیں، مچھل رکھتے ہیں، روزانہ پریڈ ہوتی ہے واگا بارڈر پہ، فائدہ کیا ہے؟ دشمن سے تو آپ دبے میں، ادھر نعرہ تکبیر کے نعرے آپ سارے مل کے لگاتے ہیں، تو کیا فائدہ؟ آپ نے تو نفس کو بڑا کیا ہوا ہے، وہ تو ایسے ہی بس ایک ماحول آپ کریٹ کر لیتے ہیں،
اور کروڑوں روپے اس پہ خرچہ آتا ہے. مچھر لوگ رکھے ہوئے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی پلٹتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، بس وہ ایک دکھاوا ہے سارا. وہ واگا بارڈر پہ جو آپ کرتے ہیں نا، ایک ساری ریاکاری کا کام ہے، سارا ریاکاری ہے. ہماری چلت پھرت یہ وہ سب ریاکاری ہے، اور ہم چاہتے ہیں جتنا بھی آپ. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، محسوس کرنے کی کوشش کریں. یہ پہلی جو آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یا تو ہم اس آیت کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں. بات یہ بھی ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. اس میں تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے میں کہ بھئی تمہارا عمل میں ضائع نہیں کروں. سبحان اللہ. یہ تو اللہ فرما رہے ہیں. دیکھیں ہمارا کام جو ہے وہ بندگی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ہمارا کام تو بندگی ہے بس. اب دیکھیں شہد کی مکھیاں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے. وہ اپنے کام میں جٹی ہوئی ہیں، لاکھوں ٹن شہد پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا کرتی ہیں مکھیاں. ان کے لیے کوئی اجر ہے؟ بہت فائدہ دے رہی ہیں. شہد جو ہے وہ فیہ شفاء للناس، شفا ہے لوگوں کے لیے. ان کے لیے کوئی اجر ہے؟ مجھے بتائیں. مکھی کام کر رہی ہے نا، ایک اچھا خاصا کام کر رہی ہے، ٹنوں شہد ہمیں بنا کے دیتی ہے اور انسان کو. تو کوئی اجر ہے اس کے لیے؟ کوئی نہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھیں مخلوق کا کام عبادت ہے. یہ ابھی میرے پاس ٹائم کم ہے، میں اکثر آپ کو بتا دیتا ہوں، ہر مخلوق اپنی عبادت میں مصروف ہے. ہر مخلوق نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے. اب انسان کی جو منزل ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دے دیا ہے. جیسے کہ ہم نے 29 نمبر آیت میں پڑھا کہ بھئی ٹھیک ہے، منزل تو میں ہوں تمہاری، اور تمہارا یقین نہیں ہے تو مت کرو تم عمل، اس کے لیے انکار کر دو، پھر دیکھیں گے. لیکن اس کا انجام بھی بتا دیا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسا گرم پانی تمہیں پلایا جائے گا جس کی گرمی جو ہے وہ تمہارا چہرہ جلا دے گی. یشوی الوجوہ. کوئی حال ہے آپ کے بے یقینی کا؟ آپ کو تو کوئی یقین نہیں ہے، بڑا خطرناک بات ہے. یشوی الوجوہ. بئس الشراب وساعت مرتفقہ. آپ کا تو یقین ہی نہیں ہے. آپ تو بڑے شوق سے، آج کا جو لپ سروس والا بڑے شوق سے جہنم کا طلبگار ہے اپنے عمل سے. اللہ کی حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف اس کا رخ ہے، نہ کرنا چاہتا ہے. رخ اللہ نہ محبوب ہے نہ اللہ کی محبت یہ چاہتا ہے. اس کو تو ظاہر کی محبت ہے. آپ دیکھ لیں اپنے دلوں کی محبت کو، بس دنیا ہی تک آپ کی محبتوں جو دائرہ کار ہے بس وہ دنیا تک ہے. ہائے میرا بچہ، ہائے میرا مال، ہائے میرا مکان، ہائے میرے جائیداد، بس بات ختم ہو جاتی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے، اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے۔ کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل